مم مجھے ابتسام خانزادہ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں، جائشہ اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں تو جو ایک غلطی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے خاندان والوں سے دور رہی تھی، اپنے باپ کی طبیعت خرابی پر امریکہ سے لوٹی تھی اور پھر باپ کی آخری خواہش پر اپنی بیٹی جائشہ کا نکاح خاندان کے بڑے وارث ابتسام خانزادہ سے کیا تھا، جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا۔ طلاق کا مطالبہ کرتے جائشہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے کے باہر ابتسام کھڑا تھا، جو غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا، اور پھر اگلے دن ہی ابتسام کی ضد پر جائشہ کو رخصت کر کے ابتسام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ سفید و سیاہ کے خوبصورت امتزاج کا کمرہ ماڈرن اور جدید تھا ہی، اور ساتھ ہی رہائش کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماڈرن انٹیرئر کے ڈیزائننگ کروا لینے سے سوچ کی خستہ حالت کبھی نہیں چھپتی۔ ایک جھٹکے سے اپنے سر سے وزنی زرتار کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اس خانزادہ کا کیا لگا تھا کہ میں اس کی سیج سے جا کر بیٹھوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تنفر سے ہنکارا ابھرتی وہ ڈریسنگ روم سے اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکالتی خود کو وزنی لہنگے سے آزاد کرنے لگی۔ اس کی زندگی کو میں نے اس پر ہی تنگ نہ کر دیا تو میرا نام بھی جائشہ خان نہیں۔ آرام دہ حالت میں بیڈ پر لیٹتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ کب سے دوستوں کے درمیان ڈیرے پر موجود تھا۔ آج اس کی دلہن رخصت ہو کر اس کے کمرے کی مکین بن گئی تھی، لیکن اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کا بالکل نہیں تھا۔ اس دن طلاق کی بات اس کے منہ سے سننا اس کی انا پر ایک کاری وار تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی جرأت سے اس کی ذات کی نفی کر گئی تھی۔ ایسی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنی نظروں اور اپنے دل کی حفاظت اس نے پوری ایمانداری سے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کی تھی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن جس طرح سے جائشہ خان اس کی ذات کو رد کرنے کی صحیح کر رہی تھی، وہ کسی بھی انا پرور مرد کا غصہ دلا سکتا تھا۔ سو اس نے بھی وہی کیا۔ وہ نکاح کے لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس نے رخصتی کروا لی۔ آپ کی بھی ٹیڑھی کل سیدھی کرنی پڑے گی۔ زیر لب مسکراتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے وہ پری بیکر دنیا مافیا سے بے خبر اس کے بیڈ پر انتہائی سکون سے نیند پوری کر رہی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر وہ ذرا سا کسمسائی۔ کمرے کو قبر بنا کر کون سوتا ہے؟ خدا کی پناہ، اتنا اندھیرا! اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ وہ بڑبڑایا۔ جائشہ، جس کی نیند تیز روشنی سے کھل گئی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ سنتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اونچا بولو۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ملکہ عالیہ، آپ تو زندگی کو زندگی بخشی ہے، تو میرے کمرے کو قبر کس خوشی میں بنایا ہے؟ وہ بھی طنزیہ بولا۔ ہاں، جب زندگی موت سے بھی بدتر بنائی جا رہی ہو تو دو پل سکون کے لیے قبر میں آنکھ موند لینا ہی دل شادمانی لگتا ہے۔ وہ بھی تڑاک کر بولی۔ ہاں، میں نے بھی کہیں سنا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ اس کی طرف استحیہ مسکراہٹ اچھالتا وہ گھڑی اتارتا سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ تلملائی۔ تو اور کہاں سوؤں؟ وہ سر کے نیچے بازو ٹکاتا آنکھیں موندے ہی بولا۔ صوفے پر۔ جائشہ کا جواب بھی حاضر تھا۔ بات سنیں میری، نہ ہی آپ کوئی 19ویں صدی کی ہیروئن ہیں اور نہ ہی میری نسبت کسی بالی ووڈ ہالی ووڈ رومانٹک سٹار سے کہ جو آپ کی حکم کی تکمیل و تعمیل کے لیے صوفے پر سو جاؤں گا۔ میرا 6 فٹ 2 انچ کا وجود اس چھوٹے سے وقفے پر پریکٹیکلی تو کیا ہائپوتھیٹیکلی بھی پورا نہیں آ سکتا۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اس کے منہ پر آئی لیٹ کو ہلکے سے کھینچتا وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا بیڈ ہے، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ زبردستی ہی صحیح میری زندگی کا حصہ ہیں، تو یہ کمرہ اور بیڈ تو پھر ثانوی چیزیں ہیں، اس لیے اس سائڈ پر آرام سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ ویسے بھی دن عذاب ہی گزرا ہے۔ تکیہ اپنے منہ پر رکھتا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی خانزادہ۔ وہ چیخی۔ دیکھیں گے؟ اس کے خانزادہ کہنے پر ایک ہلکی سی مسرور مسکراہٹ تکیے میں منہ دیے ابتسام کے چہرے پر چھپ دکھا کے کھو گئی۔ بنا آواز کیے سو جائیں، ورنہ آگے جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچتا اپنے حصار میں لیتا اس کی جان نکال گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ آرام سے سو جائیں۔ اس اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ واپس اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ پیچھے جائشہ اس کی اس حرکت پر دھڑکنوں کی تال میل کو واپس معمول پر لانے کی کوشش کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تم ذرا نہیں پسند، جانے وہ کیوں اسے سنانا چاہتی تھی۔ ابتسام کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر خود بھی آنکھیں موند گئی۔
صبح ابتسام خانزادہ کی نیند سینے پر موجود وزن سے ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی نرم و ملائم چیز محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے سب سے پہلے جو چیز سامنے نظر آئی وہ سانس تک روک گیا۔ اس کے اور جائشہ کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے پہلے جائشہ پر جب بھی اس کی نظر گئی تھی احترام سے جھکی تھی، مگر اس وقت جو اس کے قریب تھی وہ اس کی نصف بہتر بن چکی تھی، جس پر اسے مکمل اختیار حاصل تھا۔ نکاح کی کشش کے تحت بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کی ملائمت کو محسوس کیا تو یوں لگا کسی گلاب کی پنکھڑیوں کو چھو لیا ہو۔ گال سے ہاتھ سرکاتا خمدار گھنی پلکوں کو چھو گیا، وہاں سے سرکاتا ہاتھ اس کے گال کے تل پر آ کر ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر یہ تل کتنا اچھا لگتا ہے، دل چاہا اسے لبوں سے چھو کر دیکھے۔ دل بے اختیار ہوا اور اس نے جھک کر پہلا لمس بڑے استحقاق سے سوئی ہوئی ملکیت پر جتایا تھا۔ نکاح کی برکت تھی کہ اس کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جائشہ جو اتنی جدوجہد کے بعد پرسکون نیند سوئی تھی، اپنے چہرے پر سلگتے لمس کے احساس نے اسے نیند سے بے چین کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولتی ابتسام اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ جائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ابتسام خانزادہ کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اف اف جائشہ، گیٹ اے ہولڈ آن یور سیلف۔ آخر کب تک بے چین لٹو کی طرح سوتے ہوئے بیڈ پر چکر پھیریاں کرنا چھوڑو گی؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ سچ میں اپنی اس عادت پر عاجز آئی تھی۔ شکر ہے یہ جلاد مونسڑا ابھی تک سویا ہوا ہے، ورنہ خواہ مخواہ اس کا غصہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے نازک گلابی پاؤں کارپیٹ پر رکھتی وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے واش روم میں داخل ہونے کے بعد ابتسام نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنی کارگزاری پر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر گیا۔ ہیں تو آپ معصوم خانزادہ، لیکن بنتی اتھری گھوڑی ہیں۔ کوئی نہیں، ہماری ہی پسلی ہیں، آپ کو ہم ہی سنبھال سکتے۔ اپنے خیالات پر دل ہی دل میں شادمان ہوتا وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ جائشہ خان کی مما نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنے خاندانی دشمنوں کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ محبتوں کا نیا نیا خماز زور پر ہو تو عقل ماری جاتی ہے۔ یہی حال کچھ نعیمہ خان اور صدام خان کا تھا۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کی محبت کی قوت اتنی ہے کہ برسوں سے چلی آتی دشمنی میں وہ دوستی کی بہار لے کر آ سکتے، لیکن دل جذباتی کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے اور دانائی و دانش اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ دونوں نے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگ کر شادی کر لی اور راتوں رات امریکہ روانہ ہو گئے۔ صدام خان کا بزنس امریکہ میں تھا اور نعیمہ خان نے بھی معلمہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن بچھڑے خونی رشتوں کی محبت جب جوش مارتی تو جہاں ویران اور ساری خوشیاں بے معنی لگنے لگتی۔ دن یوں ہی کبھی اچھے اور کبھی اداس گزر رہے تھے کہ صدام خان کی محبت کی نشانی نعیمہ خان کی کوکھ میں آ گئی۔ ابھی وہ اپنی اس خوشی کو اپنے شوہر کے ساتھ شیئر بھی نہ کر پائی کہ پاکستان سے کال آ گئی کہ صدام کی والدہ بستر مرگ پر ہیں، اگر وہ آخری دفعہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو فوراً واپس آ جائے۔ ماں کی بیماری کی خبر سن کر وہ بنا بیوی کو انفارم کیے پاکستان روانہ ہو گیا۔ علیل والدہ نے اپنی آخری خواہش صدام کی اس کی بچپن کی منگ کے ساتھ دوسری شادی کی شرط رکھی۔ ایک طرف علیل و ضعیف ماں اور دوسری طرف محبوب بیوی، ان دونوں میں سے ماں کا پلڑا باری نکلا اور وہ ان کی شرط کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ نعیمہ خان کو اس بات کی خبر تب ہوئی جب وہاں صدام خان کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ جان سے پیارے شوہر کی اس بے وفائی پر انہیں شدید رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اپنے ماں باپ پر اس ہرجائی کو فوقیت دینے کا پچھتاوا اسے زہریلے ناک کی طرح دن رات کاٹتا، پر اسے مضبوطی کا سہارا دینے کے لیے اس کے وجود میں پنپتی ایک دوسری جان کا وجود اسے جلد ہی بہار بنا گیا۔ جب جائشہ خان پیدا ہوئی تو ہاسپٹل میں نعیمہ خان کے ساتھ کوئی اپنا رشتہ نہیں تھا۔ ایک کولیگ نے ازاررا انسانی ہمدردی اسے اسپتال میں سپورٹ کیا اور اس کا سہارا بنی۔ وہ ستمگر صدام خان اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ ان سب حالات سے دل برداشتہ ہوتی نعیمہ خان نے صدام خان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا، جو بنا پیش و پیش کے قبول کر لیا گیا۔ نعیمہ ایک دفعہ اور آخری بار پھر ٹوٹی، اور پھر سارے شگاگو نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے جائشہ خان کو بہترین تعلیم و زندگی دی اور ساتھ ہی اس کی تربیت بہترین خطوط پر کی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا اور جائشہ خان 21 سال کی بھرپور لڑکی بن گئی۔ ابھی
اس کی گریجویشن سیریمنی میں کچھ دن تھے، جس کی تیاری میں وہ دن رات ایک کر رہی تھی کہ اچانک پاکستان سے آتی ایک کال نے اس کی زندگی میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کی ماں اسے اگلے ہی دن پاکستان کے آئیں جہاں ان کے والدہ اور جائشہ کے نانا شدید بیمار تھے۔ انہیں کی آخری خواہش پر 21 سالہ جائشہ کا نکاح 30 سالہ ابتسام خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وہ اس نکاح اور اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے پہلے ہی نالاں تھی کہ رخصتی کا کھڑا بھی فوراً ہی پال کر اسے اپنے سے شدید ناراض کر دیا۔ دوسری طرف ابتسام خانزادہ کو کہ 30 سال کا بھرپور مرد اور بلوچستان کے کئی قبائل کا سردار تھا، اپنی پھپھو نائمہ خان کا فیورٹ بانجا تھا۔ اس کا مزاج اگر بہت سخت نہ ہوتا تو شاید جائشہ خان کو وہ پسند آتا، لیکن پاکستان میں ایک ہی ہفتہ رہنے سے ابتسام خانزادہ کی روڈنیس اور سنجیدہ مزاجی کے قصے اس نے اپنی کزن سے اتنے سن لیے تھے کہ اسے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ جائشہ خانزادہ کی پلیٹ میں کھانا نکالو، کھانے کی ٹیبل پر نائمہ خان نے جائشہ کو کہا۔ جائشہ نے بھی اپنی ماں سے ناراضگی کا بھرپور انداز کرتے ہوئے ان کے اس حکم کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر میں اس پر بیٹھی ہوں، اس کی ممانیوں نے آنکھیں گھمائی اور ابتسام خانزادہ کی ماں جائشہ کی ساس نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اٹس اوکے پھپھو، میں خود نکال لیتا ہوں۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھے ابتسام خانزادہ جائشہ کو زہر سے بھی برا لگا۔ ولیمہ کا کیا سوچا ہے؟ جس افراتفری میں شادی ہوئی ہے سارا خاندان نہیں آ سکا، سو ولیمہ ہم اپنی شیان شان کریں گے۔ دا جان نے سب سے رائے چاہی۔ میرا خیال ہے ابھی کچھ عرصہ ولیمہ ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک جائشہ بھی یہاں کے اتوار سے واقف ہو جائے گی اور ابتسام کو بھی جائشہ کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا۔ نائمہ خان نے بڑی مدبرانہ بات کی تھی جس پر سب ہی رضامند ہو گئے۔ بنگال کا جادو تو ایسے ہی مشہور ہوا، اصل جادو تو سامنے بیٹھی لڑکی کے دو نین کر گئے اس دل پر۔ ایسا سحر کہ دل فوراً ہی ماند بسمل تڑپنے لگا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ اس کی گہری آنکھوں سے منعکس ہوتی اس کے دل کو منور کر رہی تھی، اور اوپر سے ان محبوب آنکھوں کا تیش ابتسام خانزادہ کا دل بیٹھے بیٹھے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس ملکہ وسپیرا کے پاؤں سے جا لپٹا۔ کسی نے کہا، سچ ہی کہا تھا کہ عشق مجازی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو محبوب کی آنکھوں کا تیش ہوتا، اور وہ جائشہ ابتسام خانزادہ تھی جس پر تیش تاج کی طرح سجتا تھا۔ وہ جب آنکھیں تیکھی کیے سے کسی کو غصے سے گھورتی تو ابتسام خانزادہ قسم کھا سکتا تھا کہ ایک دفعہ تو موسم بھی اس کے کتھئی نینوں کے وارے سے دم بخود ہو جاتے ہوں گے، اور اس دفعہ تو ان غزالی آنکھوں کا تیش تھا بھی ابتسام خانزادہ کے لیے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نائمہ بیگم سے اپنے ولیمے کی ہی بات کرنے آئی تھی کہ اتنی جلدی ولیمے جیسا کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اس بات پر نعیمہ بیگم نے جائشہ کے خوب لتے لیے اور اسے انتہائی غصیلی آواز میں ڈانٹا کہ اگر کوئی عزت دے اور آپ کے سر پر محبت کا تاج رکھے تو اس عزت افزائی پر رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کر کے نعمت و رحمت سے محروم ہونا چاہیے۔ جائشہ، میں دیکھ رہی ہوں تمہارے اتوار بگڑنے لگے ہیں، تم بہت بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ مجھے اس بات پر پچھتانے پر مجبور نہ کرو کہ میں نے ایک نافرمان اولاد کو پالا ہے۔ نائمہ کے سخت الفاظ پر کمرے میں آتا ابتسام بھی افسردہ ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتا اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ خانزادہ، میرا پیارا بیٹا۔ اپنے پیارے بھتیجے کے لیے ان کی زبان میں شیرنی ہی شیرنی تھی جس پر اور کچھ نہ بن سکا، تو بیگی شکوہ کن نظر وہ ابتسام پر ڈالتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھپھو، آپ اسے نہ ڈانٹا کریں، مجھے پتہ ہے کہ اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ نرمی سے نائمہ بیگم کو تنبیہ کرتا وہ خود بھی کمرے سے چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو جائشہ صوفے پر بیک ہیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابتسام خانزادہ کا دل محبت سے بھر گیا۔ تم نیلی سیاہی کے نیچے ایک الہامی آواز ہو جو رقص کرے تو محبت کے بدن میں ارتعاش پیدا ہو۔ تمہارے سازوں سے خونی جنگیں محبت کی برسات پاتی ہیں۔ تمہارے گیت زمین پر اگے ہوئے پودے ہیں اور تم محبت ہو۔ اس کے دل نے سامنے بیٹھی لڑکی سے خاموش اظہار کیا تھا۔ جائشہ، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھولتی اس کی طرف دیکھ کر بن میں اچکا گئی۔ مطلب تھا کہ مجھے پکارنے کی وجہ فوراً بولو۔ آپ آئندہ پھپھو سے بدتمیزی نہیں کریں گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ میری مرضی، وہ تڑاق کر بولی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ بدتمیزی نہیں کریں گی۔ وہ پھر بولا، ہاں، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟
یہ میرا انتہائی ذاتی فعل ہے کہ مجھے اپنی امی سے کیسے بات کرنی ہے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ اس کا لہجہ گستاخ تھا۔ ابتسام نے انتہائی غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم ہی زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو ابتسام نے اس کی کمر کے گرد اپنے توانا بازو کی مضبوط گرفت کی۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کے بعد سے میں یعنی ابتسام خانزادہ آپ کا مجازی خدا ہوں، جس کی بات ماننا آپ پر فرض ہے۔ اس کے حواس اڑاتا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ جائشہ کی دھڑکن بلٹ ٹرین کی سپیڈ کو پیچھے چھوڑ گئی۔ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، بڑی ہمت کر کے اس نے یہ الفاظ کہے تھے، ورنہ اس کے حصار میں اپنے حواس پر قائم رہنا ایک کٹھن عمل تھا۔ آپ اس کمرے میں اور مجھ پر اپنے ہر عمل میں آزاد ہیں۔ میں آپ کو کسی بھی بات پر نہیں ٹوکوں گا، لیکن پھپھو کے سامنے آپ بدتمیزی نہیں کریں گی۔ انہیں اس بات پر پچھتانے پر کبھی مجبور نہیں کیجیے گا کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے ایک دھوکے باز کے ساتھ رہنے کی قیمت ایک نافرمان اولاد میں پائی ہے۔ آپ کو غصہ کرنا ہے آپ مجھ پر کریں، اس کمرے کی حد میں جو چیز آپ کے ہاتھ آئے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، لیکن پھپھو پر نہیں۔ آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں جیسے اچانک یہ رشتہ ہوا ہے، اس میں آپ کا غصہ کرنا جائز ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، پر جس طرح آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں میں بھی تیار نہیں تھا۔ یہ الفاظ پتہ نہیں کیسے اس نے اپنے منہ سے کہے، لیکن میں آپ کی پرسنل سپیس کی قدر کرتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق سپیس دوں گا، لیکن میری صرف یہ شرط ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو بھی یہ بھنک بھی نہ پڑے کہ ہمارا رشتہ آپس میں کیسا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنی تقریر کے جواب میں اسے ایک یک ٹک اپنی طرف غور سے دیکھتا وہ دیکھ کر پوچھ کیا تھا۔ جی، اتنے مدلل اور نرم انداز میں اس نے یہ بات سمجھائی تھی کہ فوراً سمجھ گئی۔ گڈ، ناؤ اسمائل۔ اس سے اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اپنی اس کے حصار کی وجہ سے عجیب ہوتی حالت کو سنبھال نہ پاتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر الماری سے ایک چھوٹی بلیک کلر کی ڈبیا نکال کر اس کے سامنے آیا۔ یہ آپ کا منہ دکھائی کا تحفہ۔ ڈبی سے نیلے ہیروں کی خوبصورت انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالتا وہ اسے اپنی چوائس سے حیران کر گیا۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ اسے ہر وقت پہنی رکھیں، کیونکہ کچھ دیر میں مہمان آنے والے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ ویڈنگ گفٹ نہ دیکھ کر وہ آپ کو اپنے سوالوں سے ڈسٹرب اور انکمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کلچر کی عورتوں میں یہ بہت عام بات ہے۔ وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ لیکن میں نے آپ کے لیے ویڈنگ گفٹ نہیں لیا، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ ساری عمر امریکہ میں رہنے سے اسے ادھر کے رسم و رواج کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی اس معصومیت پر وہ بے ساختہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ لڑکی خود ہی ایک گفٹ ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے دل کی الفاظ تم ہی میرے لیے گفٹ ہو کو دوسرے پیرائے میں مختلف الفاظ جیسا اپنے جذبات چھپا گیا۔ ابھی مجھے ڈیرے پر جانا ہے، کچھ چاہیے ہو تو ابی جان جو میری خاص کیئر ٹیکر ہیں، بچپن سے ان سے کہہ دینا، اور اگر کوئی مزید ضروری کام ہو تو مجھے کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اس کا سر تھپکپاتا وہ چلا گیا۔ پیچھے اس کی جسارت پر شرم سے لال ہوتی وہ اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر جہاں اس نے شفقت و عقیدت سے لب رکھے تھے وہاں رکھ گئی۔ یہ تو 1% بھی غصیلے نہیں جتنے زارا نے کہا تھا۔ زارا جائشہ کے دوسرے ماموں کی بیٹی تھی، جس نے جائشہ کے دل میں ابتسام کا ویسا ہی روپ بسانے کی کوشش کی تھی جیسا وہ باہر والوں کے ساتھ تھا۔ اف اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی وہ وہیں لیٹ گئی۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ جائشہ خان کا مزاج بھی آج پچھلے دنوں کی نسبت بہتر تھا۔ شاید موسم کا اثر تھا جو اتنے دنوں کی دل کی کثافت دھل گئی تھی، یا پریشان رہ رہ کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ نائمہ بیگم سے اس کی بول چال بند تھی، اور باقی دونوں ممانیاں بھی آتے جاتے طنز برسانے سے باز نہیں آتی تھی۔ ابتسام خانزادہ کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی بہو کے طور پر لائیں، لیکن دادا جان کے فیصلے کے سامنے ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جوں بھی انہیں اپنی نند نائمہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، جس کا سارا زہر وہ آتے جاتے جائشہ خان پر برساتی رہتی تھی۔ جائشہ نے ابتسام کے سمجھانے کے بعد ان سے دوبارہ اس معاملے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی ابتسام کو اس کی ماں کے رویے کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی اسے یہاں آئے 2 ہی مہینے ہوئے تھے، اور اسے یقین تھا کہ ابتسام اس کی بات کے مقابلے میں زیادہ یقین اپنی ماں پر ہی کرے گا۔
ابتسام کے ساتھ اس کے تعلقات بہت برے نہیں تو بہت اچھے بھی نہیں تھے۔ سارے فساد کی جڑ وہ آج بھی ابتسام کو ہی سمجھتی تھی، اور اس نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے معاملات میں الجھ کر وہ جائشہ کے مطابق اس کے وجود کو بھول ہی چکا تھا۔ آج موسم بارش والا ہوا تو اس کے دل پر چھائی اداسی بھی رخصت ہو گئی۔ زارا اپنی ماموزاد بہن کی منتوں پر وہ اس کے ساتھ باغ میں آئی تھی۔ باغ میں لگے کچے پکے رسیلے آم دیکھ کر اس کا بھی دل للچایا۔ زارا مجھے کچی کیریاں کھانی ہیں، اس نے زارا سے مطالبہ کیا۔ رکیں بابی، میں پتھر ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ زارا ٹہنیوں پر مارنے کے لیے پتھر ڈھونڈنے چلی گئی تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک تقریباً جھکی ہوئی ٹہنی کو پکڑنے کی کوشش میں اچھلنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے پیچھے سے خانزادہ کی غصیلی آواز سنتی وہ گھبرا کر پلٹی۔ تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ باغ میں کتنے مرد کام والے ہیں؟ وہ پہلے ہی غصے میں آیا تھا، اور غیر مردوں کی نگاہ اپنی بیوی پر دیکھتا وہ ضبط کا پلو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی؟ میں نے کہا تھا نا دوبارہ باہر ایسی فضول حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، مگر تم جیسی ضدی اور بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں اب بہت جلدی تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ ابتسام خانزادہ جیسے آج پھٹ ہی پڑا تھا۔ جائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس اسفاق انسان کی جانب دیکھ رہی تھی جس سے زیادہ بدلحاظ اور بے حس انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر وہ بھی جائشہ خان تھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ابتسام خانزادہ نے اپنے شعلے برساتی نظریں اس پر گاڑ رکھی تھی۔ ابتسام خانزادہ، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری حویلی کی کوئی باندی نہیں ہوں جو تم مجھے میری اوقات بتاؤ گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بے شرم کہنے والے؟ ایسا کیا گھٹیا پن کیا میں نے؟ ڈرتے ہوں گے باقی لوگ تمہاری سرداری سے، میں نہیں ڈرتی، تم سمجھے؟ جائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا کیا کر ڈالے۔ وہ غصے اور جذباتی پن میں بولتی چادر کا پلو چھوڑ کر چکی تھی، اور اس وقت وہ اپنے سجے سجائے دلکش سراپے کے ساتھ خانزادہ کے سامنے تھی۔ چادر کا پردہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ ہمیشہ اس کو اگنور کرنے والے مضبوط اعصاب کے مالک ابتسام خانزادہ اس بار ایسا نہیں کر پایا تھا۔ بلوچی لباس میں ملبوس، بالکل مقامی انداز میں تیار، وہ خانزادہ کو ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ بار بار چہرے کو چھوتی بالوں کی چند شریر لٹوں کا کانوں کے پیچھے اڑتے اس کے مہندی سے سجے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ خانزادہ کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان سب سے بھی بڑھ کر اس کی دھڑکنیں جائشہ کی نوز پن میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آج جائشہ خان بلوچ خانزادہ کا خود سے کیا پہلا عہد تڑوا چکی تھی، جو اس نے اس کے باپ کو اپنے ڈیرے پر اپنے آدمیوں پر فائر کرتے دیکھ کر کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی بیٹی کو اہمیت نہیں دے گا۔ وہ اس لڑکی پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے پہلے سے ہی زخمی دل کو مزید گھائل کر گئی تھی۔ جائشہ نے اپنی سخت باتوں کے جواب میں ابتسام خان کی پرتپش نظروں پر دھیان دیتے جلدی سے خود پر شال دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہی تھی، جب ابتسام خانزادہ کی آواز نے اس کے ہاتھ وہیں ساک کر دیے تھے۔ خانزادہ بہت مشکل سے خود کو اس کی خوبصورتی کے جال سے نکالتے، خود پر قابو پاتے، ذرا تیز لہجے میں بولتا جائشہ کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا۔ جائشہ نے اس کی اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے سمجھ گئی تھی اس کی بات کا مطلب۔ کیا ہوا ابتسام خانزادہ، خاموش کیوں ہو گئے؟ اوقات نہیں بتاؤ گے مجھے؟ کیا تم بھی اپنی بی بی سائیں کی طرح مجھے اپنی باندی بنانا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے بقول باقیوں کے دی گریٹ سردار ابتسام خان کی سوچ کیا ہے۔ جائشہ کے دل میں ابتسام خان کے بولے گئے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے، اس لیے اس کی اندرونی کیفیت سے انجان وہ اپنی ہی دھن میں بولنے لگی تھی۔ ابتسام خانزادہ نے خود پر بہت ضبط کرنا چاہا تھا، مگر اس بار وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے جذبات کو ایسے ہی ہوا دیتی تھی، جو اس بار بھڑک چکی تھی، اور اس کو برداشت کرنا بھی جائشہ نہیں تھا۔ اچانک پلٹتے خانزادہ نے اس حسن و نزاکت کی مورتی کو بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ جائشہ کا سر سیدھا ابتسام خان کے سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ابتسام خانزادہ نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کی اس جارحانہ حرکت پر جائشہ کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا تھا۔ خانزادہ کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کرتے اس کی اپنی سانسوں کا شور الگ زور پکڑ چکا تھا۔ آج اس کی خیر نہیں تھی، وہ شاید انجانے میں آج سوئے شیر کو جگا چکی تھی، جس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے جائشہ کا اس کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔
ابتسام خانزادہ ابھی بھی صدام خان سے قتل کی دھمکیاں سن کر آیا تھا، جس کے مطابق اگر اس کی بیٹی اس کے حوالے نہ کی گئی تو وہ ابتسام خانزادہ کی لاش کتوں کو ڈال دے گا۔ نائمہ بیگم نے بھی اسی خوف کی وجہ سے جائشہ کا نکاح خانزادہ سے کروایا تھا تاکہ وہ صدام خان اسے لے کے نہ جائے، لیکن ابتسام خانزادہ کے مطابق جس قدر باغی ایک پل میں جائشہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی ماں اور ابتسام کی بدگمانی میں اپنے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ بس یہی خوف اسے جائشہ خان کے قریب آنے سے روکتا تھا۔ ڈرتا تھا کہ جتنی محبت وہ جائشہ خان سے کرتا ہے کہیں اس کا دل زخمی ہی نہ ہو جائے۔ تبھی اس کا مزاج آج جائشہ کے لیے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ جائشہ نے نوٹ کیا کہ وہ دونوں غصے سے لڑائی میں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر خانزادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ضبط کے لال ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے الفاظ اور لہجے کی نسبت ابتسام خانزادہ کی گرفت اس کے بازو پر بہت نرم تھی۔ وہ ذرا سے جھٹکے سے اپنا آپ اس سے چھڑواتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ ابھی 2 ہی قدم چلی ہوگی کہ زمین پر موجود چھوٹے سے تنے سے ٹھوکر کھا کر وہ زور سے گری۔ پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی، جس کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ابتسام خانزادہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ تم بہت برے ہو ابتسام خانزادہ، تم اس قابل ہو کہ تم سے نفرت کی جائے۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم جیسے بے حس اور پتھر دل شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انا اور خود پسندی کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ حقیقتاً اس کے دل نے ابتسام خانزادہ کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہیں گہرائی میں وہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو گئی تھی، جس کا اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبھی اس کے سخت الفاظ اسے بری طرح چبھے تھے۔ ابتسام کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ دانت پر دانت جما کر دونوں ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، وہ جیسے ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ جائشہ ہمت کر کے اٹھتی، بڑی مشکل سے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی زارا اسے لڑکھڑاتا دیکھ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور دوسری طرف سے سہارا دیا۔ اسے لڑکھڑاتا زہرا کے سہارے میں گھر واپس جاتا دیکھ وہ خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ صدام خان، اپنا یہ قیمتی وجود تو میں مر کر بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے پھر یہ خود بھی تمہارے پاس جانے کے لیے آمادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی چھوٹی سی پشت تختہ وہ خود سے اپنی خوشی کے لیے عید کر گیا۔ وہ جب رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تو جائشہ سوجے پاؤں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آنکھیں رونے سے لال ہو گئی تھی اور وہ روئی روئی نم آنکھیں ابتسام خانزادہ کو مسحور کر رہی تھی۔ موچ آئی ہے تو دوا کیوں نہیں لگوائی؟ وہ قریب آتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ اس گھر میں میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، چاہے میں جیوں یا مروں۔ ایک اماں ہی میری تھی، وہ بھی تم نے ہتھیا لی، وہ غصے سے بولی۔ ابتسام آگے بڑھتا اس کا پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے معصوم الزام کی اس نے کوئی تردید نہیں کی۔ پھر خود ہی سائڈ ٹیبل دراڑ سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے سامنے آ بیٹھا اور بڑے آرام سے اس نے اس کے پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھے اور دردکش مرہم لگاتا پٹی کرنے لگا۔ جائشہ اس دھوپ چھاؤں کے مزاج سے حیران ہو گئی۔ ویسے بھی وہ خوبرو یونانی دیوتاؤں سے حسن والا شخص آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ اب زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں لیٹو اور میں جب صبح آؤں تو مجھے تم یہیں ملو۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا بولا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جانے کا سن کر وہ اچانک بولی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جانے کا سن کر وہ اچانک بولی۔ ڈیرے پر۔ وہ جو کمرے سے نکل رہا تھا اس کے استفسار پر حیران ہوتا ہوا مڑا اور جواب دیا۔ وہ گلابی سی اسپیرا پرپل ڈریس میں اس کے پہلے ہی ہوش اڑا رہی تھی کہ اس پر اس طرح خالص بیویانہ استفسار پر اس کا دل مزید اسیر ہوا۔ کیوں؟ وہاں کیا ہے جو ساری رات وہاں گزارو گے؟ آرام سے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ اس کا لہجہ انتہائی مشکوک تھا۔ ضروری کام ہے، اسے اس وقت جرگے کے لیے نکلنا تھا۔ اگر اس لڑکی کے لمس کی مہک میں کھو جاتا تو اس کے لیے جا پانا مشکل ہو جاتا۔ تمہارا یہ ضروری کام فقط رات میں ہی ہونا ہے؟ غصے میں ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کا امتحان لے رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس شیرنی کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا اور وہ اب اس پر بھی بہت غصہ تھی۔ اور ابتسام خانزادہ کو اچھا لگا تھا جائشہ خان کا خود پر غصہ کرنا، وہ جو کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ تمہارا شوہر اکیلے بہت سے محاذ لڑتا ہے، یہ پہلی رات نہیں ہے جب اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مجھے اپنا کمرہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، پر یہ پہلی رات ضرور کی ہے جب میں خود بھی اس طرح تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔
اس کی بات سنتے جائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ابتسام خانزادہ اس کے گداز گلابی لبوں پر جھکتا اس کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتے اس شخص کا دل واقعی اس وقت اس کو چھوڑ کر جانے کا تیار نہیں تھا۔ اس کے بالوں کی ملائمت کو چھوتا اس کی رکتی سانسوں اور کپکپاتے وجود پر رحم کھاتے اسے آزادی بخش گیا تھا۔ ابتسام خانزادہ، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ جائشہ کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ وہ ان قبائل والوں کی دشمنی سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا جانم، اس کو محبت سے پچکارتے وہ اس پل اس لڑکی کے دل سے اپنے لیے تمام تر ناراضگی ختم کرتا اسے اپنے سینے میں مقید کر گیا تھا۔ اس کی پناہوں میں سمٹتی وہ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ ابتسام کو دیر ہو رہی تھی مگر وہ لڑکی اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ جائشہ جو ان چند دنوں میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی، وہ جان گئی تھی کہ اب باقی کی زندگی اس شخص کی باہوں میں رہ کر اس کے نام کی سردارنی بن کر رہنا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرتی مگر فقط ابتسام خانزادہ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے سے حویلی میں اس کی عزت 100 گنا ہو گئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے محبت و عزت سے ملتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ابتسام خانزادہ کی بدولت ہی ہے۔ جائشہ ابتسام نے اسے دھیرے سے جدا کیا تھا۔ جب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ جانم، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا جرگے میں اس کی جان کو خطرہ تھا مگر وہ سردار تھا، خوف کھا کر گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ نہ اس نے کبھی ڈرنا سیکھا تھا۔ ہاں، اس لڑکی کو اور اپنے رشتوں کو کھونے سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، جائشہ نے اس کی گردن کے گرد اپنی گداز دودیا مائل بازو حمائل کرتے گرتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی بات پر ابتسام کے لبوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ وہ جھکا تھا اور ان براؤن کانچ سی حسین آنکھوں سے آنسوؤں کو چنتا چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں کے والہانہ شدت بھرے لمس پر جائشہ لرز اٹھی تھی تاکہ پھر سے پاؤں پر موچ لگوا لو۔ میرا ذرا سا غصہ تو سہا گیا نہیں اور جانا ہے بیبی کو میرے ساتھ؟ وہ ہلکا سا ہنستا اسے بہت پیارا لگا۔ اچھا جاؤ، پر جلدی واپس آ جانا، وہ حکم دیتی بولی۔ اوکے، جو حکم۔ وہ اس کا سر چومتا اٹھا اور بنا پلٹے کمرے سے نکل گیا۔ وہ صبح اٹھی تو ابتسام خانزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے پریشان ہوتی اسے کال ملانے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو خانزادہ کا میسج پہلے ہی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میری جان، پریشان مت ہونا، تمہارا خانزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ناشتے کے وقت تک گھر پہنچ جائے گا۔ اس کا میری جان اور تمہارا خانزادہ پکارنا ہی جائشہ کو شرم سے لال کر گیا۔ وہ تیار ہوتی ناشتے کے وقت ڈائننگ ہال آئی تو دا جان اور ابتسام کے علاوہ سب ہی ناشتے پر موجود تھے۔ وہ اپنی چیئر گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ لڑکی، خانزادہ کہاں ہے؟ اس کی ساس نے استفسار کیا۔ ابتسام رات کا گیا، گھر واپس نہیں آیا ابھی تک، اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکالتے اس نے جواب دیا۔ لیکن اس کے اس جواب پر اس کی ممانعیوں کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بوجھی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر کو مخاطب کرنے کا؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ مجازی خدا کو ایسے نہیں بلاتے، وہ قبائل کا سردار ہے۔ اس کے والد تک اسے خانزادہ کہہ کر بلاتے ہیں اور تم اس آیا اور ابتسام سے مخاطب کر رہی ہو۔ اس کی ممانی رشتے میں اس کی ساس لگتی تھی۔ پھٹ پڑی۔ جائشہ اس کا بہت اچھے سے جواب دیتی لیکن وہ ابتسام خانزادہ کی بیوی تھی اور اس بات کو دل سے قبول کر چکی تھی، تبھی اس کی عزت کی خاطر خاموش رہی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا بیٹا ساری رات جن دشمنوں کے ساتھ جرگے میں تھا وہ تمہارے ہی دودیالی رشتہ دار اور تمہارا بگوڑا باپ ہے۔ اس عمر میں انہیں بیٹی یاد آ گئی، پر اب تم ہمارے خاندان سے وابستہ ہو اور سردار کی بیوی ہو، تمہارا ان دشمنوں سے ہر تعلق توڑنا بنتا ہے۔ آپ اپنے دھوکے باز باپ کی طرح تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دے کر اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زہر اس کے کان میں انڈیلتی اس کا دل زخمی کر گئی۔ اس بات سے تو وہ آشنا ہی نہیں تھی کہ اس کا نام نہاد باپ ان سے دشمنی کی شدت میں اضافہ اسے ان سے چھیننے کے لیے کر گیا ہے۔ نگاہیں اپنی پلیٹ پر رکھتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپائی۔ ابتسام خانزادہ آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو سب نے جواب دیا، بس جائشہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لی۔ وہ حیران رہ گیا کہ رات تو وہ اسے اچھے بھلے موڈ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنی دادی جان سے پیار لیتا وہ سربراہی کی کرسی چھوڑ کر جائشہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ مزاج یار برہم کیوں ہیں؟ اس کی غصہ سے سرخ ہوتی صورت دیکھ اس نے سوال کیا۔ جائشہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی ساری توجہ کھانے پر مرکوز کر لی۔
जायशा बेटे खानज़ादा को नाश्ता सर्व करो। छोटी मोमानी ने इसकी तरफ जताती निगाह डालकर इसे देखा। वो समझ गई कि वो इससे क्या करवाना चाहती थी। ये ले साई निहारी खाएं। इब्तिसाम जो पानी पी रहा था, इसके मुंह में मौजूद पानी फुआरे की सूरत बाहर आया और फिर जिस कदर ज़ोर से इसका कहका पड़ा, सब ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ बेगम? कम अज़ कम डरो। एंड अटैक करने से पहले बंदा वार्न ही कर देता है। आप मुझे बताएं कि ये मशवरा आपको दिया किसने? इसकी तरफ झुक कर कहता वो इंतहाई खुशगवार मिजाज में था। मैंने कहा है, इसकी मासा बोली। इसको तमीज़ होनी चाहिए कि शोहर को कैसे मुखातिब करते हैं। वो मज़ीद बोली, देखें मासा, वो मेरी बीवी है। हमारा रिश्ता हम दोनों का मुश्तरका और बराबरी का है। वो मुझे जो चाहे बुला सकती है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई इमला की दुरुस्तगी की तरह इसके मिजाज की दुरुस्तगी की बात करे। मैं इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो ख़ुद तो अपनी बीवियों से अल्फाज में भी बादशाहत चाहते हैं, लेकिन अपने किरदार में वो किसी लायक नहीं। और दूसरी बात, मुझे सरदारनी की जो बात अच्छी नहीं लगेगी, मैं इन्हें खुद समझा लूँगा। बाकी किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मुझे कैसे मुखातिब करती हैं। बड़ी संजीदगी से सब के सामने जायशा का मुकाम व मनसब वाज़ह करता वो जायशा के दिल में अपनी इज़्ज़त बढ़ा गया। तो फिर सरदारनी के बाप के साथ क्या मामला करके आए हो? छोटी मुमानी ने सवाल किया। इब्तिसाम खानज़ादा ने हैरानी से इनकी तरफ देखा। यानी ये बम भी वो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी पर गिरा चुकी थी। एक नज़र इसने नाइमा फुफो को देखा, जो खामोशी से बैठी इनकी बातें आराम से सुनती रही थी। अगर वो शख्स एक बाप बनकर अपनी बेटी से मिलने आता है तो सारा इख्तियार जायशा खानज़ादा पर है कि वो इन्हें माफ़ करती है या नहीं, और अगर वो इन्हें हमसे छीनने आएगा तो मैं अपनी बीवी का एक बाल भी किसी को नहीं दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। इस मामले को यहीं छोड़ें और अब आप अपना नाश्ता करें। संजीदगी से कहता वो सबको इस बात को दोबारा न करने का अल्टीमेटम भी दे गया। नाश्ते के बाद जायशा सबसे पहले अपने कमरे में गई। इब्तिसाम खानज़ादा जब कमरे में आया तो वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती परेशान महसूस हुई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेचैनी से इसकी तरफ लपकी। क्या मेरे बाबा तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर इनके पास चली जाओ, तो मैं इसे दुश्मनी ही समझूंगा। वो ड्रेसिंग टेबल पर घड़ी उतार कर रखता बोला, मुझे मामा ने सब बताया है। मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो परेशान लहजे में इसका बाजू खींचती अपनी तरफ मतवज्जा करने लगी। मुझे आपने बताया नहीं कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं। ज़रा सा इसकी तरफ झुकता वो मुस्कुराते लहजे में बोला, ये मैंने कब कहा? वो फ़ौरन बोली, मैंने तो बस यही सुना। इसको अपने हिसार में कैद करता वो इसके चेहरे पर जा बजा मोहब्बत के फूल खिलाने लगा। इसका शर्माता मुंह मोहना चेहरा जिस अंदाज में इसको अपनी तरफ खींचता था, ऐसी कशिश तो कशिश शक्ल भी नहीं थी। आपके बाबा को मैं बेहतरीन अल्फाज में समझा आया हूँ कि मेरी बीवी यानी इस कबीले की सरदारनी जो चाहेगी वही होगा। इस पर किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि इसके पीछे और साथ में इसका शोहर इब्तिसाम खानज़ादा खड़ा है। इनकी पोजीशन हमारे मामले में कमज़ोर है और वो हैं भी अज़ल से बुज़दिल। मुझे यकीन है कि वो हमें तंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। मुदल्लिल अंदाज में इसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता वो इस पल जायशा को अपनी जान से भी प्यारा लगा। और हाँ, अपने वलीमे की तैयारी शुरू करें। आज से 3 दिन बाद हमारा वलीमा है। इसके सर को मोहब्बत से चूमता वो आहिस्ता आवाज़ में इसके कान में बोला। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट जायशा खान के चेहरे पर छप गई। इब्तिसाम खानज़ादा ज़रा नीचे झुको, वो इसके कान में राजदाना बोली। इब्तिसाम ने सर हल्का सा नीचे किया तो जायशा खान ने इसके अनाबी लबों पर अपने नरम होंठ रख दिए। इसके होंठों की मुलायमत महसूस करता वो आंखें बंद कर गया। जायशा इसके कान की तरफ झुकी और हल्की आवाज़ में बोली, आई लव यू खानज़ादा। इससे पहले कि इसके इजहार पर इब्तिसाम की गिरफ्त इस पर सख्त होती, वो इसका जवाब अपनी शिद्दत से देता। वो बड़ी चालाकी से इसके हिसार से निकलकर दरवाजे की तरफ भागी। जायशा खानज़ादा वापस आएँ, वो जनजलाता हुआ बोला। नो, मेरे माथे पर पागल लिखा है जो शेर को जगा कर इसकी खुचार में आऊँ। हल्की सी ज़बान चढ़ाकर वो बाहर भाग गई। जितना मर्जी है भाग लें, आज नहीं तो कल आना तो आपने मेरी ही पनाहों में है, मेरी नाजुक सी जान। मुस्कुराहट इसके अनाबी लबों पर बहार बनकर उतरी थी और फरिश्तों ने इस हसीन मुस्कान की बुलाएं ली थी। एक नई खुशियों भरी सुबह ज़मींदारों पर नाज़िल हो चुकी थी। ये नया दिन इसके लिए भी पुरमसरत था कि आज सरदार इब्तिसाम खानज़ादा का जायशा खानज़ादा के साथ वलीमा था।
جہاں ابتسام خانزادہ شہزادوں کی آن بان اور غرور سنبھالے انتہائی وجیہ لگ رہا تھا کہ نگاہ نہ ٹکتی، وہیں جائشہ خان بھی ہر پرپل لہنگے میں کوئی کاف سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی ان کی جوڑی کو دیکھتا سراہے بغیر نہ رہ سکتا۔ جائشہ خان کی تو آج چھپ ہی نرالی تھی۔ ولیمہ سے پہلے وہ اپنے باپ سے مل کر آئی تھی، انہیں بتا آئی تھی کہ اس کی پرسکون زندگی میں اپنے وجود کا پتھر مار کر اس میں ارتعاش پیدا نہ کریں۔ وہ ہمیشہ سے باپ کے پیار کے بغیر رہی ہے، اس پیار کی اسے کوئی حاجت بھی نہیں، لیکن اگر صدام خان اس سے ملنا چاہیں تو اس سے آ کر مل سکتے ہیں۔ اس کے اس فیصلے پر ابتسام اور نائمہ بیگم دونوں نے اسے خوب سراہا تھا۔ اب وہ دلہا بنے ابتسام خانزادہ کو دیکھتی متبسم تھی، لیکن دھڑکنیں اس کی آنے والے لمحات کا سوچتے دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہی تھی۔ فنکشن کے ساری رسومات کے بعد اسے اپنے کمرے میں پہنچایا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ مایوں میں تھی اور اس نے خانزادہ کو خوب تنگ کیا تھا، اور اب اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جائشہ کی ہتھیلیاں گھبراہٹ سے نم ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے حواسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پھولوں کو بھی مقابلہ دیتی مسکراہٹ لیے ابتسام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دلہن کے روپ میں گھونگھٹ اوڑھے اس کے دل و جان کی روح اس لمحے روح افزا لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اب بھی چہرہ چھپاؤ گی؟ نرمی سے استفسار کرتا وہ اس کا گھونگھٹ الٹنے ہی والا تھا کہ وہ او نوح نہیں کہتی اسے روک گئی۔ پہلے میری منہ دکھائی۔ اپنا حنائی ہاتھ آگے کرتی وہ مطالبہ کر گئی۔ ابتسام نے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ آپ نے ہاتھ دکھایا تو میں نے ہاتھ دکھائی دے دی۔ اب آپ اپنا منہ دکھائیں تاکہ آپ کو منہ دکھائی دوں۔ شرارتی لہجے میں کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گیا۔ نو زارا آپی نے کہا تھا کہ پہلے منہ دکھائی لینا، پھر۔ اپنی بات سمجھ آتے ہی وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہا ہا ہا، اور کیا کہا تھا آپ کو آپ کی زارا آپی نے؟ وہ جیب سے ایک ڈبی نکالتا اس کی طرف بڑھ گیا، جس میں انتہائی خوبصورت اور نازک بریسلیٹ تھا۔ آج کے دن تو میں کچھ نہیں بھول سکتا تھا۔ ہلکے سے اس کے گھونگھٹ اٹھاتا وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ 16 سنگار کیے جائشہ خان آج اسپراؤں کو بھی مات دے رہی تھی۔ ابتسام خانزادہ کے دل نے یکے بعد دیگرے کئی بیٹس مس کی۔ آپ پہلی ہی نظر میں دل میں گھر کر جانے والی روح ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے کس قدر محبت ہے، یا یہ کہ اس محبت کا نزول میرے دل پر کیسے ہوا، لیکن اس بات پر میں اپنی جان کی قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اتنا خوبصورت اظہار محبت کرے گا جائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ماتھے سے اس کے لب سرکتے ہوئے جائشہ کے لبوں پر آئے تو وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ابتسام خانزادہ کی نرم گرفت میں بھی شدت تھی، جس کو محسوس کرتی جائشہ خان پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، وہ چاند عید کا اترے جو دل کے آنگن میں، ہم عید روز منائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ اس کے کان میں یہ دلکش شعر گوش گزارتا وہ اسے اپنی شدتوں میں سمیٹ گیا۔ یہ رات اس حسین جوڑے کے نام تھی، تبھی کھڑکی سے جھانکتا چاند مستی سے بادلوں میں اٹکلیاں کرتا اسے نظر چرا گیا۔ ان کی زندگی آپس میں بہت حسین ہونے والی تھی، اس کی گواہی تھی ان کے کمرے میں اتری سرمئی رات۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔